بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر واجب الاحترام بھائیوں، گناہوں کو مٹانے والے اعمال گزشتہ درس میں بیان کیے تھے۔ آج بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایسے اعمال آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کریں گے کہ جن کے کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو بندہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا حطت عنہ خطایاہ، اللہ اس کی خطائیں مٹا دیتے ہیں، اللہ اس کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، فرمایا اگرچہ وہ گناہ، اگرچہ وہ خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آمین۔ اس کے بعد فرمایا جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ پڑھتا ہے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل، چند منٹ لگتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے میں، اور چند ہی منٹ درکار ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بندہ یہ پڑھتا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ دن میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ غلام کو آزاد کرنا ایک نہیں، 2 نہیں، فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کے برابر۔ اور پھر فرمایا جو بندہ یہ دعا شام صبح کے وقت پڑھتا ہے، شام ہونے تک یہ دعا شیطان کے سامنے کلا بنی رہتی ہے، یعنی انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد تسبیحات پڑھنا،
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ایک اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، فرمایا اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، رب العالمین سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑے ہی آسان اور فضیلت والے عمل، ایسے اعمال جن سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خفیہ طور پر انسان صدقہ کرے، اللہ رب العالمین اس عمل سے بھی گناہ معاف فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 271، فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم خیرات ظاہراً دو تو وہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے مخفی رکھو، چھپا کے دو، کسی کو پتہ نہ لگنے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہری خیرات کے بارے میں اللہ نے بولا اچھا ہے، اور جو مخفی صدقہ ہے، چھپا کے صدقہ کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ ہو کہ انسان کس کے ساتھ کیا نیکی کر رہا ہے، فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا بدلہ کیا؟ فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ کو تمہارے ہر کام کا پتہ ہے۔ تم جو عمل بھی کرتے ہو رب العالمین اس سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ ہمیں خفیہ صدقہ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرنا، جو میں نے آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الہود کی آیت، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، نماز قائم کیجئے طرفَيِ النَّهَار، دن کے سروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 نمازیں قائم کرنے کا حکم دیا، جس پر ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد انسان نیکی کرے۔ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جناب ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر جہاں بھی رہ اللہ کا تقوی اختیار کر۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتا رہ۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ اس کا خوف دل میں ہو اور انسان گناہ نہ کرے۔ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے۔ فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، برائی کے پیچھے نیکی کو لگا۔ اگر برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ایسے عظیم عمل ہیں، ان سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسنون عمل کہ گناہ کر لے انسان، گناہ ہو جائے انسان سے، تو اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا صلاۃ التوبہ کی نیت سے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما۔ یہ مسنون عمل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا، جب کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ثم یقوم، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، فیتطہر، وضو کرتا ہے، ثم یصلی، پھر نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتا ہے، الا غفر اللہ، رب العالمین اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی گناہوں کو مٹانے کے لیے انسان 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے استغفار طلب کرے۔ اس کے بعد آخری عمل جو آج کی اس محفل میں ہم بیان کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا۔ یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اس سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وحط عنہ 10 خطیئات،
اللہ رب العالمین اس کی 10 خطائیں 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں. وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور اللہ رب العالمین اس کے 10 درجے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے کے 3 فائدے اس حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک مرتبہ جو میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. دوسرا انعام رب 10 گناہ معاف فرماتا ہے. تیسرا انعام فرمایا جنت کے اندر 10 درجات بلند فرما دے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جامع ترمذی کی روایت. کہتے ہیں میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں نے اللہ سے دعا کے لیے کچھ وقت خاص کیا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو میں نے وقت مخصوص کیا ہوا ہے، خاص کیا ہوا ہے، اس میں آپ کی ذات اقدس پر درود کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ان شئت، جتنی تیری مرضی جتنا پڑھ. کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ درود پاک پڑھوں گا، 3 حصے دعا کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پھر آدھا ٹائم درود پڑھا کروں گا، آدھا ٹائم دعا کیا کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے زیادہ بڑھائے گا تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا. کہتے ہیں اللہ کے نبی جی پھر میں 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا کروں گا. وقت کے 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا کروں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان شئت، جیسے تیری مرضی، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن سن لے اگر تو اس سے زیادہ پڑھے گا درود پاک تو تیرے لیے بہتر ہوگا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سارا ٹائم درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا، جتنا میں نے وقت مختص کیا ہے دعا کے لیے میں سارا ٹائم درود ہی پڑھتا رہوں گا. جب صحابی رسول نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لے پھر، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو سارا وقت درود پاک ہی پڑھتا رہے گا تو پھر سن لے اللہ تیرے سارے غم ختم کر دے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. درود پاک پڑھنا ایسا عظیم عمل ہے کہ انسان کے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.